اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی خوشی نصیب کی۔ تمام مسلمانان عالم کو اس عید سعید کی تبریک پیش کرتا ہوں۔ ایک دو جملے آپ کی ولادت سے متعلق بیان کروں۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا آج ہمارے گھر رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس روئے زمین پر میرے بعد اپنا خلیفہ عطا فرمائے گا۔ تو جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کے اندر تولد کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آئے۔ دیکھیں، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، جہاں کہیں بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، درد ہوتا ہے، یہ ایک طبیعی بات ہے۔ بہرحال چونکہ امام نے فرمایا تھا، زمانے کا امام تھے، تو آپ امام عسکری کے گھر رک گئی آج کی رات۔ تو خود جناب حکیمہ خاتون کا فرمانا ہے کہ جب میں نماز شب کے لیے بیدار ہوئی، جب میں نماز صبح کے لیے تیار ہوئی، تو میں نے دوبارہ نرجس خاتون کو دیکھا۔ اس وقت بھی وہ بالکل نارمل حالت میں تھی، تو لہٰذا میرے دل میں یہ شک گزرا کہ امام عسکری نے جو فرمایا تھا کہ ہمارے گھر آج اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، تو یہاں تو کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ اثرات کیوں نظر آئے؟ اس لیے کہ یہ گھر اور یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کو عام انسانوں کی طرح ضروری نہیں ہے کہ ان مراحل سے گزرے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے عادی حالت سے اگر کوئی ہٹ کے کام ہو جائے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اس گھرانے کے لیے جو بھی کام چاہے تو انجام دے سکتا ہے، یہ کوئی معمولی ہماری طرح کے حالات سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ دنیا کے اس کونے سے بہت دور سے کسی نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ مولانا، ہم نے اپنی بہو کو ابھی ایڈمٹ کیا ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، لہٰذا آپ دعا کریں کہ یہ بغیر تکلیف کے اور آسانی سے بچہ جو ہے دنیا میں آ جائے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو بچہ اس کا پیدا ہوا تھا، اس وقت اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت درد ہوا تھا اس کو، تو لہٰذا آپ دعا کریں یہ تکلیف کم ہو، درد کے بغیر جو ہے بچہ اس کا پیدا ہو جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، دعا کی، خیر گزر گئی بات۔ یہ رات کی بات تھی، تقریباً کوئی 10-11 بجے۔ صبح کی نماز کے بعد میں نے فون کیا پوچھنے کے لیے، جب اتنا دور سے اس نے فون کیا تھا، میں نے کہا کس حال میں ہے، بچہ ہو گیا خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا مولانا تم نے کیسی دعا پڑھی ہے، بہت فاسٹ دعا پڑھی ہے تم نے، کرو تھوڑا سا اس کو ریورس کر لو۔ میرے سمجھ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا تو نے کیسی دعا کی، اس کو درد ہی نہیں ہو رہا ہے بالکل ذرا سا بھی، اور بچہ ہونے والا ہے۔ ابھی ڈاکٹر تھوڑی دیر پہلے اس کو دوائی دے کر گیا ہے تاکہ اس کو وہ نارمل جو عام عورتوں کو ہوتا ہے وہ درد اس کو ہو جائے، درد کے بغیر اگر بچہ پیدا ہوگا
تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بچے کی اور ماں کی صحت کے لیے. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ تم دعا کرو. پہلے تو نے دعا کی تھی درد نہ ہونے کی، اب یہ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے آؤ، بولا تھوڑا درد ہو جائے. ڈاکٹر ابھی دوا دے کر گئے ہیں تاکہ یہ درد ہونے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جائے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہماری ضرورت ہے. درد کے بغیر بھی اگر بچہ ہو جائے تو بھی تکلیف ہے، درد زیادہ ہو جائے تب بھی تکلیف ہے. تو لہٰذا اس گھرانے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، جس طرح سے بھی چاہے اپنے کام کو انجام دے سکتا ہے. حکیمہ خاتون نے دیکھا کوئی اثرات نہیں ہے، اور وہ اب فرماتی ہے کہ میرے دل میں اب یہ شک ہونے لگا کہ زمانے کا امام ہے، انہوں نے کہا آج ہمارے ہاں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جبکہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہے. یہی میرے دل میں خیال گزرا ہی تھا. تو فرماتی ہے کہ مولا امام عسکری نے آواز دی، پھوپھی اماں وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا. چنانچہ اسی وقت میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے نرجس خاتون کو بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا بھی ایسا کہ بالکل پاک و صاف، کسی قسم کی پیدائش کی کوئی گندگی ان کے ساتھ نہیں تھی، بالکل پاک و صاف دنیا میں آئے. آنے کے بعد انہوں نے پہلا کام دنیا میں آتے کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد خدا کی تسبیح و تحلیل کی. اسی دوران مولا امام عسکری نے فرمایا پھوپھی اماں ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس لے آئے. وہ ان کو لے کر جاتی ہے. مولا امام عسکری کی خدمت میں بچے کو مولا اپنے گود میں اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا اپنے بابا سے بات کرو. مولا امام زمانہ بابا کی گود میں ہیں اور بات شروع کرتے ہیں. کس طرح سے؟ جو پہلا جملہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. اس کے بعد مولا امیر المومنین سے اماموں کی امامت کا اقرار کرتے ہیں. ایک ایک امام کا نام لیتے ہیں. نام لیتے لیتے جب مولا امام عسکری اپنے والد بزرگوار کی باری آتی ہے تو اپنے والد بزرگوار کا بھی نام لیتے ہیں، ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی آنکھیں کھولتے ہیں. پہلی بار اپنی آنکھیں کھول کر سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا ابتاه، میرے بابا میرا سلام قبول کرو. مولا امام عسکری سلام کا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون سے فرماتے ہیں اسے لے جاؤ اس کی ماں کے پاس تاکہ یہ اپنی ماں کو بھی سلام کرے. امام زمانہ کو لے کر جاتی ہے جناب حکیمہ خاتون اپنی ماں جناب نرجس خاتون کے پاس. وہاں پہنچ کر مولا امام زمانہ سلام کرتے ہیں اپنی ماں کو. السلام علیک یا اماں، اے میری ماں میرا سلام قبول کرو. اور آپ کی ماں آپ کے سلام کا جواب دیتی ہے. یہ مختصر چند جملے آپ کی ولادت سے متعلق. اب آتے ہیں خود امام زمانہ سے مربوط ایک دو روایت. یہ زمانہ جو ہے ہمارے امام کے غیبت کا زمانہ ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کے بارے میں روایتیں آتی ہیں. ان میں سے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کے لیے زمان غیبت میں بہترین عمل، افضل اعمال انتظار فرج ہے. مولا امام زمانہ کی ظہور کے بارے میں انتظار کرے. اور خود امام زمانہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم. تم بہت زیادہ دعا کرو میرے ظہور میں تعجیل کے لیے، اس لیے کہ
میرا فرج جو ہے وہ تمہارے لیے فرج ہے، جب میرا ظہور ہو جائے گا تو میری وجہ سے تمہارے مشکلات دور ہو جائیں گے، تمہارے لیے فرج بنے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت کے اندر آپ نے فرمایا انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ البلاء عن اہلی و شیعتی، میں آخری وصی پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے بلا کو دفع کرے گا میرے خاندان سے اور میرے چاہنے والے میرے شیعوں سے۔ اور آپ کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا من ذریتی المہدی اذا خرج نزل عیسی ابن مریم، میری ذریت میں سے میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وصی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوگا۔ جب یہ ظہور کرے گا تو جناب عیسی ابن مریم بھی آسمان سے زمین پر اترے گا، لنصرتہ فقدمہ صلی خلفہ، یہ امام مہدی کی مدد کریں گے جناب عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور ان کو اپنے آگے بٹھا دیں گے اور ان کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام القائم لا يبقى ارض الا نودی فيها شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ دیکھیں، پیغمبر کے زمانہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ شہادتین کا اعلان کیا ہو، یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ دنیا کی آبادی کا بہت کم حصہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں۔ تو مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں جب ہمارا قائم قیام کرے گا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں سے شہادتین کی آواز نہ آئے، یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہر طرف سے آئے گی۔